اگر ایڑیوں کی جلد زیادہ خراب ہو جائے تو سرسوں کا تیل 3 چمچ اور ہلدی 2 چمچ ملا کر محلول بنا لیں۔ اس گاڑھے لیپ کو رات سوتے وقت پاؤں پر لگا کر جرابیں پہن لیں۔ چند دنوں میں ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ کلونجی اور میتھرے ہم وزن پیس کر 1 چٹکی کھانے پکانے کے دوران ڈال دیں تو کھانا خوش ذائقہ اور خوشنما ہو جاتا ہے۔ پھوڑے پھنسیوں کے لیے دیسی مرغ کے انڈے کی سفیدی میں 1 چمچ تل کا تیل ملا کر پھوڑے پھنسی پر لیپ کریں، بہت فائدہ مند ہے۔ 2 چمچ شہد میں 1 چمچ خشک دودھ، آدھے لیموں کا رس، 1 چٹکی پیسی ہوئی ہلدی ملا کر پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو چہرے پر لگائیں۔ جب پیسٹ خشک ہو جائے تو پانی سے چہرہ دھو لیں۔ چہرے پر قدرتی چمک پیدا ہوگی اور رنگت بھی نکھر آئے گی۔ اگر بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہو تو دلیا کھاؤ، انگور کھاؤ، سیب کھاؤ۔ اگر جسم پر دانے یا چھالے وغیرہ ہو جائیں تو دودھ لگانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بشرط یہ کہ دودھ کچا ہو۔ یہی عمل خارش ہونے کی صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ خارش میں فوراً آرام آ جاتا ہے۔ دماغی کمزوری کا آسان علاج: کھانا کھانے سے 10 منٹ پہلے 1 یا 2 سیب کے چھلکے سمیت کھا لیں۔ انشاءاللہ چند روز میں دماغ کی شکایت دور ہو جائے گی۔ اگر کپڑے پر لوہے کے زنگ کا داغ لگ جائے تو داغ پر لسی ڈال کر کپڑے کو ملیں، داغ اتر جائے گا۔ تربوز کھانے کے بعد معمولی سا نمک انگلی پر لگا کر چاٹ لیا جائے تو تربوز پیٹ میں پانی بن جاتا ہے اور پیٹ میں بھاری پن محسوس نہیں ہوتا۔ 1 سبزی الائچی اور 1 چٹکی پیسی ہوئی دار چینی چبا کر 1 گلاس دودھ پلانے سے بچوں کا حافظہ انتہائی تیز ہو جاتا ہے۔ اگر رک رک کر پیشاب آنے کا مرض ہو تو 2 تولے تل روزی ہمراہ پانی کھانے سے مرض دور ہو جاتا ہے۔ جلد کو ملائم اور خوبصورت بنانے کے لیے 1 چائے کا چمچ مسور کی دال لیں۔ 1 چمچ زیتون کے تیل میں اتنا تلیں کہ وہ سرخ ہو جائے، پھر اس کو پیس کر آدھا کپ دودھ میں ملا لیں اور اس آمیزے کو چہرے پر استعمال کریں۔ اس وقت تک لگا رہنے دیں جب تک تناؤ پیدا نہ ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ مل کر اتار لیں اور پانی سے چہرہ دھو لیں۔ چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ مسواک دائمی نزلے کے لیے تریاک ہے۔ دائمی نزلہ کے وہ مریض جن کا بلغم ختم نہ ہوتا ہو، اگر ان کو مسواک استعمال کیا جائے تو بلغم اندر سے خارج ہو جاتا ہے، جس سے دماغ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے ناک کے آپریشن اور گلے کے آپریشن کے چانس بھی کم ہو جاتے ہیں۔ جب شیمپو سر پر لگاتے ہیں تو اس میں کیمیکل وغیرہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں جو بظاہر بالوں کو سلکی کر دیتے ہیں اور وقتی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ بالوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے انسان کو انوکھے روگ دے جاتے ہیں۔ شیمپو جلد کی قدرتی روغنیت آئل سب کچھ نچوڑ لیتا ہے۔ بدہضمی اور بھوک کی کمی کے لیے آدھا چائے کا چمچ سفید زیرہ کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ لیں۔ اگر چاہیں تو سفید زیرے کو پیس کر سفوف بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ خشک جلد کے لیے 1/4 کپ دودھ میں 1 چمچ شہد ملا لیں اور اس میں 3-4 مغز بادام کا سفوف شامل کر کے لیپ تیار کر لیں۔ اس لیپ کو چہرے پر لگائیں۔ آدھے گھنٹے بعد چہرہ نیم گرم پانی سے دھو لیں، اس سے جلد چکنی اور نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ منہ کے دانوں اور زبان کے چھالوں کا علاج: یہ بہت عام بیماری ہے جو معدے کی گرمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے مریض کو کھانے، چائے پینے وغیرہ میں بہت تکلیف ہوتا ہے۔ جتنی مرضی پرہیز کریں، یہ بیماری ایک بار چمٹ جائے تو جانے کا نام نہیں لیتی۔ ایک آسان نسخہ پیش خدمت ہے۔ پنساری کی دکان سے کالا نمک اور پھٹکڑی برابر خرید کر پیس لیں اور کسی شیشی میں ڈال کر رکھ لیں۔ صبح کے وقت اور رات کے وقت سونے سے پہلے ٹوتھ برش کریں۔ گلے میں خرابی محسوس ہو تو باریک نمک انگلی سے گلے میں اچھی طرح لگا دیں۔ دن میں 2-3 بار ایسا کرنے سے فوراً تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ جسم پر سرسوں کا تیل لگانے سے مچھروں کا ڈنگ اثر نہیں کرتا، بلکہ مچھر اور پسو قریب بھی نہیں آتے۔ ادرک شوگر کی بیماری ختم کر دیتی ہے۔ ادرک انسولین پیدا کرتی ہے اور شوگر کی بیماری کا مؤثر علاج ہے۔ کھیلتے ہوئے یا کسی اور وجہ سے اندرونی چوٹ لگ جائے تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر متاثرہ جگہ پر لیپ کریں۔
ایک یا دو باری استعمال کرنے سے ہی مکمل آرام آ جاتا ہے۔ یہ ٹوٹکا پرانی اور اندرونی چوٹ کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ استعمال کریں اور اس ٹوٹکا کو دوسروں کو بھی بتائیں۔ کھجور جلدی ہضم ہونے والی غذا ہے، فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہے۔ یہ جسمانی اور دماغی کمزوری دور کرتی ہے، رنگ نکھارتی ہے، خون بناتی ہے، سر کے درد کے لیے مفید ہے، بلغم خارج کرتی ہے۔ جسم کی خشکی، بے رونقی، زردی اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے روزانہ ایک آم کھانا اور بعد ازاں ایک گلاس کچی لسی استعمال کرنا بے حد مفید ہے۔ یہ اپنی مصفی خون تاثیر کے سبب چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ اس کے استعمال سے بھوک لگتی ہے اور صفرا کم ہوتا ہے۔ موسمی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے لو کے اثرات سے بچاتا ہے۔ یہ خوش ذائقہ پھل نہ صرف خون پیدا کرنے والی قدرتی ٹانک ہے بلکہ گوشت بھی بڑھاتا ہے۔ مرد کی مردانگی کم ہونے لگی تو لونگ کا پانی پلاؤ۔ ہونٹ کالے ہوں تو توری کا حلوہ کھاؤ۔ جن کو دل کے امراض ہوں وہ آلو بخارا کھائیں۔ نہار موجوا کھجور کھانے کے ساتھ کھا لو، دل کے امراض میں بہت مفید ہے۔ زیادہ آم کا جوس پینے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر جڑواں بچوں کی خواہش ہے تو کیلے کا ملک شیک پی لیا کرے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی ہو جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ دو چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارنا اور بات کرتے وقت مختصر و جمال الفاظ سے جواب دینا۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچائے۔ انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے الرجی اور پرانی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ گرمیوں کی دوپہر کو کھانے کے ساتھ کچا پیاز ہمراہ سرکہ کھانے سے انسان کا معدہ صحت مند رہتا ہے۔ رات میں اگر جلدی نیند نہ آتی ہو تو ایک چٹکی خشخاش ایک پیالی نیم گرم دودھ میں ملا کر سونے سے پہلے پی جائیں، پرسکون نیند آئے گی۔ رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ صبح کے وقت یا شام 5 سے 6 بجے پئیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو اپنی سانس کو جتنا روک سکتے ہیں روکیں اور پھر چھوڑ دیں۔ خون کی کمی ہو جائے تو ایک کپ گرم دودھ میں تھوڑا سا پانی اور 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے بے حد مفید ہے۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ انگور کا رس پینے سے آدھے سر کے درد میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ماہواری کی کمی ہو یا نہ ہوتی ہو تو میتھی دانہ، اجوائن، رائی ہم وزن لے کر اچھی طرح پیس لیں۔ روزانہ 3 وقت آدھی چمچ کھانے کے بعد پانی سے استعمال کریں۔ کیلا ڈپریشن کو کم کرتا ہے، توانائی فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کینسر سے بچاتا ہے اور دل کو صحت مند بناتا ہے۔ زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال کرو اور اس کی مالش کرو کیونکہ یہ بابرکت درخت کا تیل ہے۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتی ہیں تو کریلا آپ کے لیے بہترین غذا ہے۔ یہ نظام انہضام کو درست کرنے کے لیے اور آپ کے وزن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح شہد چاٹ لیا کرے تو اسے کوئی بڑی بلا نہیں پہنچ پائے گی۔ تربوز کھانے کے بعد معمولی سا نمک انگلی پر لگا کر چاٹ لیا جائے تو تربوز پیٹ میں پانی بن جاتا ہے اور پیٹ میں بھاری پن محسوس نہیں ہوتا۔ تجربہ گواہ ہے کہ مل کر کھانا کھانا محبت بڑھنے کا سبب ہے۔ اگر آپ ہنسی نہ روک پا رہے ہوں تو آپ اپنے آپ کو چٹکی کاٹیں۔ گلاب کا گلقند کھانے سے یادداشت بڑھ جاتی ہے۔ شہد کو گرم کرنے کے بعد نہیں کھانا چاہیے اور بخار میں بھی شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پیاز کاٹتے وقت چوئنگم چبانے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ اگر بال گر گئے ہوں تو ناریل کے پانی میں لیموں اور بادام کا رس ڈال کر سر پر لگاؤ، صرف 15 دن میں بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ شوگر کے مریض جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور جگر کے فاسد مواد کے اخراج میں مفید ہے۔ ذرا سا نمک لیں
اور 10 منٹ بعد 1 گلاس ٹھنڈے پانی کا پی لیجیے، کچھ ہی دیر میں سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھائیں ورنہ پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا بیج کوکونٹ ہے۔ سعودی عرب میں کوئی سنیما نہیں ہے۔ لال بیگ اپنا سر کٹنے کے بعد بھی 9 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ زیادہ بائیں جانب سونے سے دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت چاکلیٹ یا مٹھائیاں مت کھاؤ، اس سے آپ کی نیند متاثر ہوگی اور آپ کا بلڈ پریشر بڑھنے کے خطرات بھی ہوں گے۔ عام طور پر ملنے والی نیند کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ 80% لوگ ایسے ہیں دنیا میں جنہوں نے کبھی جہاز میں سفر ہی نہیں کیا۔ جو پھولوں کو زیادہ سونگھتا ہے وہ طویل عمر پاتا ہے۔ کھانے کے بعد گڑ چاٹ لو تو توانا رہو گے۔ جن افراد کے پاؤں پر زخم ہو جاتے ہیں وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کریں، انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ پودینے کا قہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے، قے اور متلی کو روکتا ہے۔ پیشاب کے قطرے کی بیماری میں مبتلا ہو تو ادرک لیں اور اس کو کوٹ کر ناخن برابر روزانہ صبح نہار منہ ناشتے سے قبل نگل لیا کرو، انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ کمر درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں سونف ڈال کر پی جائیں۔ معدہ میں جلن یا تیزابیت ہو تو ابلے ہوئے چاول کھاؤ، زیادہ جمائیاں بدن کمزور کرتی ہیں۔ جب بھی آٹا گوندیں تو نمک اور پانی کے ساتھ کھانے کے 2 چمچ کوکنگ آئل پانی میں شامل کر کے آٹا گوندیں، روٹی نرم بنے گی۔ 1 چمچ مکئی کا آٹا، 1/4 چمچ شہد اور آدھا چمچ زیتون کا تیل ہم وزن لے کر اچھی طرح ملا لیں۔ اس میں تھوڑا سا دودھ شامل کر لیں اور اس مکسچر کو داغوں پر لگائیں، جسم میں جہاں بھی داغ ہوگا دور ہو جائے گا۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا چاہتے ہو تو روزانہ صبح لہسن کے 2 دانے، 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہے گا۔ خالی پیٹ کبھی بھی زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ دشمنی اور عداوت کا بیج بوتا ہے وہ آخر نقصان اور خسارے کا بل اٹھاتا ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیں ان کی یادداشت تیز ہوتی ہے۔ زیادہ غصہ کرنے والے کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے والا بندہ ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے والا بندہ صحیح فیصلے نہیں کر پاتا اور لوگ اس سے آہستہ آہستہ دور ہونے لگتے ہیں۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کو دل کی بیماریاں بہت جلد گھیر لیتی ہیں۔ جن لوگوں کو جسمانی قوت کی کمی ہو یا جسم میں درد رہتا ہو، ایسے لوگ 3 دانے روزانہ کھجور کا استعمال کیا کریں۔ بچوں کے لیے گھر میں بنائی جانے والی چپس کے آلو کاٹنے کے بعد اگر ان کو تھوڑی سی پھٹکڑی ملے پانی میں ڈال کر دھو لیا جائے تو چپس سفید رہیں گے اور خستہ بنیں گے۔ چلغوزے کھانے سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا۔ پیٹ میں زیادہ گیس بنتی ہو تو چلغوزے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دہی میں اسپغول کا چھلکا ملا کر کھانے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے، ہڈیوں میں طاقت بنی رہتی ہے، چہرے پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور جسم تندرست رہتا ہے۔ زیتون کا تیل ناخنوں پر مسل دیا جائے تو ناخنوں کی گروتھ بڑھ جاتی ہے۔ کئی دنوں تک سٹور کی ہوئی گوشت کا استعمال پیٹ کی امراض کے علاوہ کئی قسم کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، معمول سے زیادہ واش روم جاتے ہو، رات کے وقت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے یا چیزیں دھندلی نظر آتی ہیں تو آپ کو شوگر ہو رہی ہے۔ دودھ پی کر کبھی مچھلی مت کھایا کرو ورنہ چہرے کی جلد اور جسم کی جلد خراب ہو سکتی ہے۔ لوہے کے برتن میں دودھ نہ پیا کرو، ہاضمہ خراب ہو جائے گا۔ گوشت کھا کر دودھ مت پیو، دانت میں کیڑا لگ جائے گا۔ اگر بھوک بہت زیادہ لگتی ہو یا بھوک بالکل نہ لگتی ہو تو اونٹنی کا دودھ پینا شروع کر دیں۔ 1 چمچ نمک اور 1 چمچ لیموں کا رس لے کر دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگا دینے سے دانت سفید اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔
لہسن رات کو دانتوں پر رگڑ لیا جائے تو دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو رات کو منہ صاف کر کے ادرک کا 1 انچ کا ٹکڑا منہ میں چبائیں اور کوشش کریں کہ اس کا رس منہ میں 1 منٹ تک رہے اور اس کے بعد پانی پی لیں۔ منہ سے ہر قسم کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے دھنیا استعمال کرو۔ دشمن اگرچہ کمزور ہو مگر اسے حقیر نہ سمجھو، اور سائل جیسی بھی ہو اسے خالی ہاتھ واپس نہ کرو۔ جن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو وہ لیموں چاٹ لیا کریں۔ پودینہ کے 10 پتے 1.5 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو 2 چمچ شہد ملا کر چسکی چسکی پئیں، جسم سے ہر قسم کی گیس کا مسئلہ دور ہو جائے گا۔ کوکونٹ آئل اور وٹامن ای کو مکس کر کے منہ پر کاٹن سے لگائیں، پھر نیم گرم پانی سے منہ دھو لیں۔ روزانہ رات کو یہ عمل کریں، چہرے سے غیر ضروری جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ میتھی کے پتے کا پیسٹ بنا کر چہرے کی جھریوں پر لگا کر سو جایا کرو، پھر صبح نیم گرم پانی سے اچھی طرح منہ دھو لو۔ چہرے کی جلد صاف و شفاف اور چمکدار ہو جائے گی۔ بہت پکا ہوا امرود لے کر اس کا گودا نکال لیں اور اس میں سوکھا دودھ ملا کر ماسک بنا کر چہرے پر لگائیں۔ چند دن یہ ٹوٹکا آزمانے سے آپ کی رنگت نکھری نکھری اور گوری ہو جائے گی۔ کالی مرچ کھانے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ کالی مرچ کے استعمال سے بہت زیادہ بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ سرخ مرچ کے مقابلے میں کالی مرچ بہت فائدہ دیتی ہے۔ جسم میں غیر معمولی درد رہتا ہو تو، ہر وقت کھانسی لگی رہتی ہو تو، سر کا درد محسوس ہوتا ہو تو، بار بار بخار یا انفیکشن ہو جاتا ہو تو سمجھو کہ یہ کینسر کی علامت ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے بچا کرو، اس سے چہرے پر جھریاں جلدی آ جاتی ہیں۔ پسلیوں میں درد ہو یا کمر میں، دودھ میں 1 چٹکی ہلدی اور 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پی لیا کرو، ایسے آرام آئے گا جیسے درد کبھی تھا ہی نہیں۔ سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ چینی، سوکھا دھنیا اور چھوٹی الائچی ہم وزن لے کر ان کو پیس کر پھکی بنا لیں۔ دن میں 3 بار 1 چمچ کھا لیں، ہر قسم کی کھانسی دور ہوگی۔ 1 چائے کا چمچ ملک پاؤڈر، 1 چمچ شہد، 1 چمچ لیموں کا رس اور آدھا چائے کا چمچ بادام کا تیل مکس کریں اور اس کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں۔ 10 منٹ لگا رہنے دیں، پھر اس کے بعد منہ دھو لیں۔ چہرہ چمکدار اور خوبصورت ہو جائے گا۔ جو عورتیں بانجھ پن کی بیماری سے بچنا چاہتی ہیں وہ چربی والے گوشت کا استعمال مت کیا کریں۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ شہد کو سرکے میں گھولیں اور اس سے کلیاں کریں، دانتوں کا خون آنا رک جائے گا، دانت چمکدار ہو جائیں گے، مسوڑے مضبوط اور طاقتور ہو جائیں گے۔ ہریڑ کا مربع دودھ کے ساتھ کھا لینے سے انسان کا موٹاپا کم ہونے لگتا ہے۔ چائے میں پودینہ ڈال کر پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ کا موٹاپا کم سے کم ہو تو نمک استعمال مت کریں۔ گرم پانی میں تھوڑا سا لیموں ملا کر پینے سے موٹاپے پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے۔ رات کو پاؤں کے انگوٹھے پر تیل لگا کر سونے سے نظر کی کمزوری سے بچا جا سکتا ہے۔ چائے میں سونف ڈال کر پی لیا کرو، قبض جیسی بیماری ختم ہو جائے گی۔ رات کے وقت کیلے کا استعمال مت کیا کریں، اس سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ ہونٹ سوج رہے ہوں تو یہ گردوں کے خراب ہونے کی علامت ہے، اور اگر ہونٹوں پر دانے نکل آئیں تو سمجھو کہ معدہ خراب ہو رہا ہے۔ پانی کے ساتھ لونگ کھانے سے زندگی بھر دمہ نہیں ہوتا۔ ہر 15 دن بعد انڈے کی سفیدی سے اپنے پاؤں کا مساج کریں، آپ کے پاؤں چمکدار ہو جائیں گے، ساری میل اتر جائے گی اور پاؤں کی جلد سفید ہو جائے گی۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے چنے کی بھیگی ہوئی دال اور شہد ملا کر روزانہ صبح کھا لیں، فائدہ ہوگا۔ دہی کا استعمال جاری رکھیں، سیاہ نمک اور اجوائن پانی میں ملا کر پیتے رہیں۔
पट्ठों में कमज़ोरी होना या दर्द का बैठ जाना, टांगों में कमज़ोरी होना या दर्द होना, इसकी सबसे बड़ी वजह नमक का ज़्यादा इस्तेमाल है। अखरोट ज़्यादा खाने से दिमागी कमज़ोरी कभी नहीं होती। आलू का रस हल्के दूर करने के लिए बेहतरीन है। रंगत निखारने के लिए आलू के रस का मसाज हाथ और चेहरे पर कर सकते हैं। पाँव की तलों पर और पाँव की उंगलियों के दरमियान खिला के किसी भी तेल से खूब मालिश करो, क्योंकि पाँव का निगाह और याददाश्त से उतना ही गहरा ताल्लुक है जितना रूप का इंसान से। गाजर कच्ची चबाने से आपका खून कभी गाढ़ा नहीं होगा। गाजर दिल के दौरे से बचाती है। नाक पर कोई भी करीम अच्छी तरह लगा लें, फिर 5 मिनट के बाद मलमल के कपड़े से करीम उतार लें। आधे लीमू का ताज़ा छिलका 10 मिनट तक रगड़ें तो आपके चेहरे से छाइयाँ, कील मुहासे सब बाहर निकल आएंगे। मैदे में गैस बहुत ज़्यादा बनती हो, पेट में दर्द उठता हो तो पुदीना का कहवा बनाकर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से ये मसला हल हो जाता है। 40 साल वाली औरत 20 साल जैसा नजर आना चाहती है तो सोते वक्त चिलगोज़ा खा लिया करे। सिर्फ 15 दिन में पहचानी नहीं जाएगी। चेहरे पर खीरा रगड़ देने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। 5 चीज़ें जो जल्दी बूढ़ा कर देती हैं: नींद की कमी, हर वक्त बैठे रहना, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाना, ऑयल वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़हनी तनाव और परेशानी। ज़्यादा तेज़ गर्म चाय पीने से गले के कैंसर का खदशा तेज़ी से लाहक होता है। पानी में के गुलाब शामिल करके चेहरा धोया करो, चेहरा हमेशा जवानों जैसा रहेगा। रात को उठकर पेशाब करने से सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाती हैं। नाज़रीन इकराम, हामला औरत खरबूजे खा लिया करे, उसका बच्चा गोल मटोल पैदा होता है। जिस औरत की नाक लंबी होती है उसका दिमाग तेज होता है। चने की दाल उबालकर उस पानी से चेहरा धोने से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जिनको मर्दाना कमज़ोरी हो वो दूध में किशमिश डालकर खाया करें। ज़्यादा चीनी खाने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। जो औरत सुबह नाश्ते में जौ का दलिया खाती है, ऐसी औरत हमेशा जवान रहती है। योगा करने से आप शुगर और पेट की दूसरी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अगर रात को सोने में मुश्किल होती है तो अपनी आंखें 50 से 100 बार झपकाएं। इस तरह आपकी आंखें थक जाएंगी और आपको साथ ही गहरी नींद आ जाएगी।